سبھی سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے قدم کو مستقبل بنا کر رکھیں، اپنے قدم کو مضبوط بنا کر رکھیں۔ آپ یہ سوچیں جب میری ماں مجھے پیدا کر کے اتنا بڑا کر سکتی ہے، اپنے آپ کو گیلے بستر پہ سلا کر کے مجھے سوکھے پہ سلاتی ہے۔ ماں کا یہ جذبہ ہے، یہ قربانی ہے۔ آج اس جگہ پہ میری بیٹی ہوتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کتنی خوشی دیتی ہے۔ جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو کچھ نہیں کرے گی، 6 سال کی بچی ہے، وہ جا کر گلاس کا پانی لے کر آئے گی میری چپل، اور اس سے بڑا میرا بچہ ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو کتنی ڈسپلین ہے۔ اگر اس ڈسپلین کو آپ برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے نہ جانے کتنے انجنوں کشف بنیں گے، نہ جانے کتنا زیبا ناز بنے گے۔ آپ لوگ اپنی ہمت کو بڑھائیں، اور آپ کے نام کے سامنے تو حضرت عائشہ لگا جن کا اسلام کو پھیلانے میں حضرت عائشہ جب کہیں پہ اختلافات ہوتے تھے تو انہیں عام سبھی کو چیلنج کر کے اپنی بات کو، جو حق بات ہوتی تھی، وہ اس میں بہت سارے نااتفاقیاں بھی ہوئی ہیں اس دور میں، لیکن ایک عورت بات جب اگر ایک بار قدم اٹھاتی ہے تو لوگ کو اٹھاتی ہے، اس کو آگے ہمارا بھی یہ بنتا ہے کہ ہم ان کا خیر مقدم کریں اور ان کو دیکھے رکھیں۔ رضیہ سلطانہ کے ٹائم میں بھی بہت ساری اڑچنیں آئی تھیں، اس کو بھی انہوں نے خود کیا تھا اور ایک سلطنت بنائی تھی جس کو ایک خاتون رن کر۔ حضرت عائشہ اکیڈمی جو ہے، اس کے لیے ہم لوگ عظمت کی شروعات میں ہم لوگ سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر شاکر صاحب کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان راستوں پہ چل کر آپ لوگوں کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اس راستے پہ چلنا آپ کا کام ہے، راستہ بنانا ہمارا ہے۔ یہاں پہ والدین شاید نہیں آئے ہیں، والدین کو بھی آ جانا تھا۔ ہم لوگ کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ بزرگ کوشش کی تھی کہ والدین بھی ہیں۔ خیر آپ لوگ اپنے والدین تک یہ بات پہنچائیں، چاہے آپ کی چھوٹی بہنیں ہوں، چھوٹے بھائی ہوں، تعلیم کی طرف اپنے آپ کو رجوع کریں۔ ایک روٹی کم کھائیں لیکن تعلیم کی طرف پڑھیں۔ ہم اپنے کپڑوں میں کمی کر لیں لیکن تعلیم میں کمی نہ کریں، اور جب تک یہ قربانیاں نہیں دیں گے، بغیر قربانی کے ہمیں نہیں آتا۔ اپنے وقت کے روپ قربانی دینی ہوگی، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، بغیر قربانی کے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ کھانا آپ کے دسترخوان کے سامنے رکھا ہوا ہوگا، جب تک آپ اپنے ہاتھ کو تکلیف نہیں دیں گے تب تک وہ منہ کا نوالا نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو ایک جھاڑو بنیے، ایک مستقل طور پہ، اور یہ فیصلے کو بدلا مت کیجیے۔ جب بھی ایک فیصلہ لیں، آپ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی رہیں گی، رکاوٹیں آتی رہیں گی، ان پریشانیوں سے اپنے جو بڑے فیصلے لیے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ زندگی میں کوئی بھی منزل طے نہیں کر پائیں گے۔ ایک بار آپ نے سوچ کا فیصلہ لیا، صرف اس کو وڈرا نہ کریں، آخری حد تک جائیں اور اس کو اپنا مقصد بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے۔ ہم سبھی لوگ یہاں پہ ہیں، سبھی ایک جدوجہد کر کر یہاں تک پہنچے، کسی کو پلیٹ پہ نہیں ملا۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ کو مواقع کم ملتے ہیں، لیکن اب وہ شکایتیں بھی مجھے لگتا ہے کہ والدین سے نہیں ملیں گی۔ والدین بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ جس میں میرا لڑکا جو کام کر سکتا ہے وہ میری لڑکی بھی کام کر سکتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے، اگر ایسا ہے کسی بھی گھر میں تو اس کو آپ لوگ خود بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور معاشرے کے لوگ بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آج جو لوگ بیٹھے ہیں، آج پیرنٹس کو ہونا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی تقریب ہو اس میں پیرنٹس کا ہونا لازمی ہے، تاکہ ان کو ہم تیار کر سکیں اور ان کو ہم اس بات کے لیے مائل کر سکیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی تعلیم دیتی کیا ہو۔
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और सर इस सिलसिले में अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे मैं काम आ सकता हूँ कभी ऑनलाइन तौर से, तो भी वी आर रेडी टू, और हम लोग उसको एक ऐसा करेंगे कि स्क्रीन पे या प्रोजेक्ट में किसी बच्चों को भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट बच्चों के जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग उससे भी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग अलग कहानी होती है। अगर उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो शायद उनका रास्ता और स्मूथ बन जाए और आगे बढ़े। मेरी बातों के साथ इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस बेहतरीन मैसेज का, और इस बात का भी शुक्रिया कि आप हमेशा से हमें सपोर्ट करते आए हैं, इंकरेज करते आए हैं, गाइड करते आए हैं थ्रू आउट ये 2-3 महीनों की जो हमारी मीटिंग रही हैं। वो मीटिंग बाकायदगी से अटेंड करके हमें गाइड करते आ रहे हैं, और 2 कोर्सेस हम रन भी सक्सेसफुली भी रन कर चुके हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैदराबाद से ट्रैवल करके आए हैं हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर महबूब पीर साहब से कि ही विल काइंडली गिव हिज मैसेज। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सोशल फंक्शन के जो प्रेसिडेंशियल स्पीकर हैं सर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, डिग्निटरीज on the belt and the gas, dignitaries of the gas, responsible persons of this Aisha school, my dear teachers and my dear students. It's immense pleasure for me to be with you here and to take part in a very auspicious day, that is inauguration of this career academy for the students and also the youngsters of Kadapa, irrespective of the caste religion, under the auspices of Aisha school in the premises. Clearly indicates how social we are. We are not selfish. We don't want to educate only our girls and boys. We want to see that the other students are also educated. Indicates our background. That's where I really congratulate these responsible persons for this. And the previous speakers have told you well about the aim of this academy and also how you should be inspired. How you should not only be inspired, you have to see that you inspire the others also. And also, your parents, unfortunately, you could not see your parents here. You should tell your parents. Some parents might be uneducated also, but I am happy that the inspiration for education is from all the sections of people in our community, the educated and uneducated. See, here in this school, there are about 1,000 girls approximately, if I am right. From all the classes, from all the sections, I mean, financially or socially, educationally, or studying in this school. So, I sincerely request the students to take this message to your parents, to your relatives, and also elders,
and also your friends and also your brothers also. Take help of this, to take advantage of this career academy. First, we have to compete in this world. Without competing, we cannot survive. For this competition, first and foremost thing I feel is we should get educated, girls and boys together. Unless we are educated, I think our community will not come up and compete with others. I am happy this Aisha school is doing tremendous job in this aspect. So, there is, I think, the previous speakers have told much about this, the need for education and how we could inspire, how we could take part. So, dream well, high dreams, that's what the Shakir was telling us, Dr. Shakir. Dream high, work for it, try to achieve for it. There is nothing that you can't achieve. First of all, you start determination. I am happy that the Sahid of MS Academy of Hyderabad is here with Kadapa. Sir, we welcome you to Kadapa, sir. We thank you very much that you have come here to enlighten us about your, not only your academy, but you have come forward to help our students, our youngsters, by giving free coaching, online coaching to our students, sir. I think this is going a long way in helping our youngsters to complete examinations, in the competitive examination. So, I think to take advantage of this, I really thank all of you, all the speakers here, all the guests here, for giving the advice and giving the helping hand to this career academy. I thank the Aisha school and also the management and also the responsible persons of this career academy for giving this opportunity. Shukriya, Khuda Hafiz. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर